سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ حمل کے آخری 3 ماہ میں عموماً جھٹکے لگنے، ایکلیمپسیا اور جھٹکے لگنے کے امکانات یعنی کہ پری ایکلیمپسیا جیسے عارضے میں بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کی علامات 5% خواتین کو متاثر کر سکتی ہیں، جو ماں اور بچے دونوں کے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ پہلے حمل میں جھٹکوں کی بیماری کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں، جبکہ اس میں شدت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب پہلے ہی کسی بچے کی زچگی میں اس مرض کی علامات ظاہر ہو چکی ہوں۔ علاوہ ازیں بلند فشار خون، گردے کی خرابی اور موٹاپے وغیرہ میں جھٹکے کی بیماری قدرے بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر بلند فشار خون یعنی کہ 140/90 یعنی کہ سسٹولک 120 اور ڈائسٹولک 90 ہو، پھر اس سے زائد ہو اور پیشاب میں البومن بھی خارج ہو رہا ہو تو پھر یہ شدید خطرے کی علامت تصور کی جاتی ہے۔ حاملہ خواتین میں جگر کی چربی کا مرض عموماً ان خواتین میں ہی پایا جاتا ہے جن کے پہلے سے بچے موجود ہوں۔ اس مرض کی علامات میں قے، متلی، پیٹ میں درد وغیرہ شامل ہیں۔ اگر بروقت مستند معالج سے رجوع نہ کیا جائے تو خون میں ذیابیطس، خون جمنے، دماغ پر مضر اثرات اور افعال جگر خراب ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جگر میں پت کی رکاوٹ کی باعث ایک عجیب بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کی سب سے بڑی علامت خشک خارش ہے۔ اس میں یرقان بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ پیلیا بھی ہو جاتا ہے۔ نیز بعض اوقات یہ خارش اس حد تک شدت اختیار کر لیتی ہے کہ نہ صرف زچگی جلدی ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات بچہ بھی مردہ پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں 20% حاملہ خواتین میں دستوں کی بیماری اور قے بھی عام ہے۔ اگر یہ حمل کے 20ویں ہفتے کے بعد شکایت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ماں کا وزن کم ہونے کے ساتھ ہی جسم میں نمکیات کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ شکایت پہلی زچگی میں زیادہ پائی جاتی ہے اور بعض اوقات تو قے اتنی شدید ہوتی ہے کہ کھانے کے نالی میں زخم ہو جاتے ہیں یا پھر خراشیں پڑ جاتی ہیں، اور گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں چونکہ جگر کی ساخت APLP سے مشابہت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے بلند فشار خون میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً ہلاکت کے خدشات 1 تا 15% بڑھ جاتے ہیں اور ماں اور بچے کی جان بچانے کے لیے قبل از وقت زچگی کروانی پڑتی ہے۔ اس لیے ایکلیمپسیا یا پری ایکلیمپسیا کی کنڈیشن میں انتہائی ضروری ہے کہ حاملہ خاتون کو ہاسپٹلائز کرنا چاہیے اور صحیح طور پر اس کا علاج کروانا چاہیے، نہیں تو ماں کی جان بھی جا سکتی ہے اور بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔